اللہ صاحب سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کا گزار ہے کہ حضرت والا تشریف لائے، اپنے نورانی، عرفانی اور حقانی بیان سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائے۔ حضرت والا کا میں شعر کے ساتھ استقبال کرتا ہوں کہ بلاغت جھومتی ہے، کہ بلاغت جھومتی ہے، ان کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر فصاحت ناز کرتی ہے۔ حضرت مولانا کا اسم کتے بیٹھ جانے کیا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا بھائی یہ جو مائی یہ بیٹھے ہوئے ہیں کیمرے والے ان سے میری درخواست ہے یہ کنارے ہو جائیں تاکہ آمنا سامنا رہے لوگوں کا اور لوگ توجہ سے سنیں۔ بہت سے لوگوں کو بیچاروں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس کی کوئی خاص ضرورت تو تھی نہیں۔ ادھر کنارے کر بھائی جگہ دے دو ہو جاتا تھا۔ کام فوراً ہو جاتا ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ایسی اعلیٰ و عرفاں چیز ہے کہ پروردگار عالم نے جب انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کا پتلا بنا کر آدم کا کھڑا کر دیا۔ یہ پنکھا بند کرو، یہ کھلا کر دو، اس کو بند کر دو، یہ ادھر کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کے پتلے کو کھڑا کر دیا۔ کھڑا کرنے کے بعد تمام کے تمام فرشتوں کو جمع کیا اور ابلیس کو بھی جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت جو انسان کے اندر رکھی تھی اس کو سجدہ کرایا۔ چنانچہ سب لوگوں نے، سارے فرشتوں نے سجدہ کرایا، لیکن ابلیس کھڑا کا کھڑا نہیں گیا۔
جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کو جلال آیا اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے اس آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. جس چیز نے تجھے روک دیا آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے؟ میں نے تو اس آدم کو اپنی تمام تر طاقت اور شکتی سے بنایا، تو کیوں نہیں سجدہ کرتا؟ پتا چلا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی کہ یہ انسان جانوروں کو، سمندروں کو، آسمانوں کو، چاند کو، ستاروں کو، تمام کی تمام کائنات کی ایک ایک مخلوق کی طاقت کو، حیثیت کو، بڑائی کو، عظمت کو، سب کو جانتا اور مانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کے اندر طاقت رکھی کہ سمندر کی گہرائی کو ناپتا ہے، جانتا ہے، فضاؤں کی دوری کو جانتا ہے، فضاؤں کی عظمتوں کو جانتا ہے. جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی وہ صلاحیت کائنات کے اندر کسی اور مخلوق کے اندر نہیں رکھی. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد لاکھوں لوگ جو ہے وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، لاکھوں لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں، لاکھوں لوگ سمندر کی پوجا کرتے ہیں، کروڑوں لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے خداؤں کو بناتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کھانوں کو انسانوں میں سے منتخب کر کے ہم لوگوں کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ ہمیں اپنی معرفت عطا کر دی، اپنی بڑائی عطا کر دی، اپنا کلمہ دے دیا، اپنا قرآن دے دیا، اپنا نام دے دیا، اپنے نبی کا رشتہ دے دیا، نبی کی رسالت دے دی، نبی کی امامت دے دی، نبی کی بڑائی دے دی، نبی کی رفعت دے دی، نبی کی عظمت دے دی، اور بتلا دیا کہ انسان تم ضرور ہو لیکن ان لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے تمہاری انسانیت الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبان پر محمد کے کلمے کو جاری کر دیا، اپنے کلام کو جاری کر دیا، قرآن کی آیت کو جاری کر دیا، قرآن کی بڑائی کو جاری کر دیا، قرآن کی صورتوں کو جاری کر دیا، اپنی معرفت عطا کر دی، اپنی کبریائی عطا کر دی، اپنی بڑائی عطا کر دی، اپنی محبوبیت عطا کر دی. آؤ دوستو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنانے کے بعد ہمیں مومن بنایا، ایمان والا بنایا، کلمے والا بنایا. ایک ایمان والے کے لیے کیا چیز ہے؟ ہمارے اوپر اللہ کا حق کیا ہے؟ ہم جب محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کا بول سامنے لاتے ہیں، تو آؤ آج کی رات میں اپنے اوپر اللہ کے، اس کے رسول کے، قرآن کے، اسلام کے، ایمان کے، حقانیت کے، سچائی کے، امانت کے، دیانت کے اخلاق کو پہچانو اور حکم کو پہچانو کہ محمد کا کلمہ پڑھ دینا کافی نہیں ہے، محمد کے کلمے کا زبان پر جاری ہونا کافی نہیں ہے، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے. آؤ کامیابی تلاش کرنی ہے، محمد کی جوتیوں میں تلاش کرو. آؤ کامیابی تلاش کرنی ہے، قرآن کی آیتوں میں تلاش کرو. آؤ کامیابی تلاش کرنی ہے، مسجد کی صفوں میں تلاش کرو. تو پتا چلے گا کہ کامیابی کا راز کہاں ہے اور کامیابی کہاں سے ملے گی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں کامیابی ہے لیکن عارضی ہے. یہ مکان کب تک ہمارے لیے سایہ فراہم کریں گے؟ جب تک آنکھیں کھلی ہیں. یہ دھن دولت کب تک کام آئے گی؟ جب تک کہ موت نہیں آتی. یہ آنکھیں کب تک دیکھیں گی؟ جب تک کہ موت نہیں آتی. یہ زبان کب تک بولے گی؟ جب تک کہ موت نہیں آتی. ان ہاتھوں کو کب تک ہلاؤ گے؟ جب تک کہ موت نہیں آتی. ان پیروں پر کب تک دوڑو گے؟ جب تک کہ موت نہیں آتی. اور جب موت آئے گی تو اپنا بیٹا، اپنا پوتا، اپنا نواسا، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، اپنی برادری، اپنا پڑوس، اپنا پرایا، اپنا انجانا بیگانا سب اپنے کاندھوں پر اٹھائیں گے، اندھیروں میں لے جائیں گے، جنگلوں میں لے جائیں گے، منوتروں مٹی کے نیچے
سے لے جا کر باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو، بیٹا اپنے ہاتھوں سے باپ کو، ماں کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے باپ کے ہاتھوں سے دبا دی جائے گی، ماں دھکے دے کر نکال دے گی، رشتہ دار کہیں گے نکال دو، خاندان والے کہیں گے نکال دو، پڑوسی کہیں گے نکال دو، علماء کہیں گے نکال دو، اپنے پرائے کہیں گے نکال دو۔ کیوں؟ اس دنیا کی نعمت کے اوپر جو ہم اترا رہے ہیں، یہ نعمت عارضی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ہمیشہ کام آنے والی نہیں ہے۔ ہمیشہ کی کامیابی نبی کے قدموں میں ہے، نبی کے قدموں میں ہے، نبی کے قدموں کے تلے سے، قرآن کی آیات سے، قرآن کے بول سے، نبی کے فرمان سے، شریعت سے اسلام کی امانت کو ہم پہچانے اور جان لیں کہ اسلام کی سب سے بڑی کامیابی کس چیز کے اندر ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ہم نے کلمے کو پڑھا، ایمان کو پڑھا، اسلام کو پڑھا، نماز کو پڑھا، روزے کو رکھا، زکوٰۃ کو ادا کیا، حج کو ادا کیا اور اسلام کی اتباع کی، نبی کے نام کو لیا، اللہ کے نام کو لیا، تو جب سارے کے سارے اسلام کا خلاصہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم جب وچار کرتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بات آتی ہے کہ پورے اسلام کی عمارت صرف اور صرف ایک چیز پر ٹکی ہوئی ہے۔ نبی نے فرمایا 5 چیزوں پر ٹکی ہوئی ہے، ان 5 کا خلاصہ بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ایک چیز دکھائی دے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام کی عمارت 5 ستون پر ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، کلمہ، حج، یہ 5 چیزیں، لیکن ان 5 کا اگر خبیر تلاش کریں گے، جب اس کے اندر گھسیں گے اور اس کے اندر جھانک کر دیکھیں گے، نبی کے کلام کو دیکھیں گے، نبی کے پیغام کو دیکھیں گے، شریعت کو کھنگال کر دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ان 5 کی بھی عمارت ایک ستون پر ٹکی ہوئی ہے۔ وہ ایک ستون کیا ہے؟ اس ستون سے تعلق رکھنا ہماری زندگی کا حق بنتا ہے۔ میرے دوستو، آج مسجدوں میں جاؤ، نماز پر محنت ہو رہی ہے، مدرسوں میں جاؤ، قرآن پر محنت ہو رہی ہے، تبلیغ میں جاؤ، نماز پر محنت ہو رہی ہے، ہر جگہ جاؤ تو پتا چلے گا محنت کرنے والے محنت کر رہے کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج کو ادا کرو، طواف کرو، سعی کرو، قربانی کرو، سچ بولو، سود سے بچو، قتل سے بچو، شراب سے بچو، بددیانتی سے بچو، بے ایمانی سے بچو، چوری سے بچو، قتل و غارت گری سے بچو، آؤ سب سے بچ جاؤ، لیکن یاد رکھو اس نماز کا ٹکاؤ بھی کسی پر ہے، یہ روزہ بھی کسی پر ٹکتا ہے، یہ زکوٰۃ بھی کسی پر ٹکتی ہے، یہ حج کی قبولیت کا مدار بھی کسی پر ہے۔ آؤ اس کو تلاش کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محنت کر رہے ہیں کس چیز پر؟ کہ میرا امتی کھڑا بن جائے، میرا امتی کھڑا بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہا ہے کہ ایک ایک امتی کھڑا بن جائے۔ ہم کھڑا بننے پر نہ آئے، کھوٹے رہیں تو ہماری زندگی کے اندر سب سے بڑا نقصان ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کھوٹی ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن روزہ کھوٹا ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن زکوٰۃ میں کھوٹ ہے، ہم حج کرتے ہیں، دنیا نے ہمیں حاجی کہا لیکن آؤ یاد رکھو اس حج کے اندر کھوٹ ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر ایک عمل میں کھوٹ آ گیا تو پورے دین کے اندر کھوٹ آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے، کسی نے آ کر کہا کہ حضرت فلاں بڑا ایماندار ہے، بڑا ایمان کا کلمہ پڑھتا ہے، فلاں نمازی ہے، فلاں روزہ رکھتا ہے، فلاں حج ادا کرتا ہے۔ اے امیر المومنین، آج ہم نے اپنی نگاہوں سے اللہ کا ولی دیکھا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب، کون عمر؟ عمر کی داستان ہم نے سمجھی،
کون عمر؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت میں سب سے زیادہ نیکیوں والا کون ہے؟ نبی نے فرمایا اے عائشہ کیا میں تجھے بتلاؤں اس شخص کے بارے میں جس کی زندگیوں کی نیکی آسمان پر چمکنے والے تاروں سے زیادہ ہیں؟ آؤ دنیا کا کوئی مائی قرار، کوئی فلاسفر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان آؤ بتا سکتا ہے کہ دنیا میں آسمان کی چھتوں سے لگے ہوئے کتنے ستارے ہیں؟ یہ لاکھوں ہیں؟ نہیں. یہ کروڑوں ہیں؟ یہ نہیں. یہ کھربوں ہیں؟ نہیں. آج تک دنیا کا کوئی مائی قرار نہ ان کو گن سکا، نہ گن سکے گا، نہ گننے کی طاقت رکھتا ہے. نبی نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اس شخص کے بارے میں تجھے بتلاؤں کہ میری امت کا وہ فرد جس کی نیکی آسمان پر چمکنے والے تاروں سے زیادہ ہے؟ فرمایا اے عائشہ کیا میں تجھے بتلاؤں اس شخص کے بارے میں جس شخص کی نیکی سمندر کے پانی کے قطروں سے زیادہ ہے؟ سمندر میں کتنا پانی اور کتنے قطرے کوئی مائی قرار نہیں تول سکتا. فرمایا اے عائشہ میری امت میں ایک فرد ایسا ہے جس کی نیکی زمین پر اگنے والے درختوں کے پتوں سے زیادہ ہے. ام المومنین تعجب کی حالت میں ہو گئی. عرض کیا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب کون ہے؟ وہ خوش نصیب کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے. وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے جس کی زندگیوں کی نیکی آسمان پر چمکنے والے تاروں سے زیادہ، سمندر کے پانی کے گہرائیوں کے پانی کے قطروں سے زیادہ، ان درختوں کے پتوں سے زیادہ. اے عائشہ عمر کی نیکی ناتعداد لامحدود ہیں. میرے دوستو وہ عمر فرما رہے کہ اے میرے صحابہ اے میرے ساتھیوں تم دھوکے میں ہو. کسی کی ولایت کو اس کی نمازوں، اس کے روزوں، ان کی زکوٰۃ اور صدقے سے مت گواہی دو کہ یہ اللہ کا ولی ہے. کسی کی ولایت کو پہچاننا ہو تو اس کے معاملات سے پہچان. آج ہماری نمازیں خوبصورت ہو گئی، ہماری ٹوپیاں خوبصورت ہو گئی، ہمارے لباس خوبصورت ہو گئے، ہمارے حج خوبصورت ہو گئے، ہماری زکاتیں خوبصورت ہو گئی، ہمارے روزے خوبصورت ہو گئے، ہماری زبان پر سچ آ گیا، ہماری زبان پر سچ آ گیا. ہم سود سے بچ گئے، ہم جھوٹ سے بچ گئے، ہم فریب سے بچ گئے، سب کچھ کیا. آؤ یاد رکھو ہماری عبادتیں ایک طرف ہیں لیکن معاملات ایک طرف ہیں. اگر معاملات کھڑے ہوں گے تو عبادت کھڑی ہوگی، اگر معاملات میں کھوٹ ہوگا تو عبادت چاہے کعبۃ اللہ کے اندر ہو جب بھی کھوٹ آ جائے گا. یہاں تک کہ نبی نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ جس کے معاملات خراب ہوں گے اس کے پیٹ میں حرام کی روزی جائے گی، جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے گا نبی نے فرمایا اس کی فرائض و واجبات قبول نہیں ہوں گی. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو اسلام کے اندر عبادات سے زیادہ معاملات کی اہمیت ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے کوئی بھی عالم جب علم کو حاصل کرتا ہے تو ایک کتاب کو پڑھتا ہے جس کتاب کا نام ہے ہدایت. وہ ہدایت 4 حصوں میں جو اسلام کا انسائکلوپیڈیا ہے، اسلام کے اصول و ضوابط ہیں، اسلام کے قانون اور نیم ہیں. اس کتاب کے اندر پورا کا پورا اسلام اور اسلام کا قانون ہے. اس 4 حصوں میں سب سے بڑھ کر اگر ہم دیکھیں گے تو معاملات کا ذکر ہے. اگر معاملات کے اندر کھوٹ ہوگا
تو معاملات کے کھوٹ ہونے سے ساری عبادات کے اندر کھوٹ آ جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حج کب آیا؟ بعد میں آیا. روزہ بعد میں آیا. زکات بعد میں آئی. نماز بعد میں آئی. یہاں تک کہ قرآن بعد میں آیا. اسلام بعد میں آیا. نبی کی رسالت بعد میں آئی. نبی کی نبوت بعد میں آئی. نبی کا پیغمبرانہ شان کے ساتھ اٹھ کر اپنے گھر میں آنا اور امت کے درمیان میں آنا یہ بعد میں آیا. اسلام کے ایک ایک قانون ایک ایک نیم سے پہلے اللہ تعالی نے اس نبی کے قلب اطہر کے اوپر امانت کو اتارا. پتا چلا کہ اسلام کا کلمہ بعد میں آیا. اس کلمے سے پہلے اللہ تعالی نے پتھروں کی زبان سے، لڑکوں کی زبان سے، عورتوں کی زبان سے، بچوں کی زبان سے، قوم کی زبان سے نبی کے بارے میں ہر ایک کی زبان سے یہ کہلوایا کہ محمد عبداللہ کے بیٹے کون ہیں؟ یہ امین ہیں، امانت دار ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں. امانت و دیانت سب سے پہلے آئی. آج ہم نے اس امانت و دیانت کو برباد کر دیا. کہ ہم جب اس لونی کے اندر آئے تو ہم نے پوچھا بھائی یہاں کے کیا معاملات ہیں. ایک بچہ میرے ساتھ ہے، وہ کہنے لگا مولانا کار کے اندر تھا میں بڑوت کے پاس، تو اسی وقت اس بچے نے کہا کہ آپ لونی جا رہے ہیں، لونی میں ایک بہت بڑی خرابی. میں نے کہا بھائی کیا خرابی؟ کہنے لگا کہ ایک ایک پلاٹ کو 10 مرتبہ بیچ دیتے ہیں، ایک ایک گھر کو 10 مرتبہ بیچ دیتے ہیں. لونی اس معاملے میں برباد ہے. آؤ یاد رکھو، نبی کا نام لیتے ہو، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہو، قرآن کا بول بولتے ہو، آؤ تمہاری اولاد سب کچھ ہو، لیکن یاد رکھو اگر امانت و دیانت کے اندر خلاف شریعت ہوگی، کھوٹ ہوگا، تمہارے ماتھے کالے ہو جائیں سجدے کرتے کرتے اور تم سجدہ کرتے ہو کعبۃ اللہ کے اندر، کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پر، کعبۃ اللہ کے سائے میں، کعبۃ اللہ کے پردوں سے لچک کر اگر تم اللہ سے دعا مانگتے ہو، خدا کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے اگر حرام کا ایک رقمہ ہے تمہارے سجدے، تمہارے رکوع، تمہاری عبادت، تمہاری دعائیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی. کیا حیثیت ہے ان سجدوں کی؟ اگر پیٹ صاف نہیں تو یاد رکھو ان سجدوں کی کوئی حیثیت نہیں. ہماری بدنامی کس نتیجے پر لے جاتی ہے کہ اسلام کی شبیہ ساری دنیا میں برباد ہوتی ہے اور ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے. آؤ سمجھو، نہیں سمجھو گے تو داستان بھی نہیں ہوگی. داستانوں میں لوگ برائی کے ساتھ کسی کو یاد کریں، کسی کے علاقے، کسی کی گلی، کسی کے چوک، کسی کے چوراہے، کسی کی مسجدیں، کسی کے مدرسے، کسی کے علاقے، کسی کی گلیاں اگر برائی کے ساتھ یاد کی جائے تو بتلاؤ اس ٹوپی کا کیا فائدہ، اس قرآن کا کیا فائدہ، اس نماز کا کیا فائدہ، اس روزے کا کیا فائدہ، اس نبی کے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ. آؤ اپنی لائن کو تبدیل کرو اور ثابت کرو کہ ہم غلطی پر تھے اور اس غلطی پر ہم نے اپنے گھروں کو پاک سے بھرا. آج توبہ کرو. ہم سوچو کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا گناہ. میرے نبی نے فرمایا رب اشعث اغبر، بہت دیر سے جماعت والے کہتے ہیں کہ سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مدرسے والے کہتے ہیں کہ سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، علماء کہتے ہیں سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دیندار کہتے ہیں سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. آؤ کبھی کسی نے یہ بتلایا کون سے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے؟ آؤ پٹول کر دیکھو. میرے نبی نے فرمایا اس زمانے کا سفر جب اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، گدھوں پر، گھوڑوں پر، پیدل، پاپیادہ لوگ مہینوں کا، سالوں کا سفر کرتے تھے اور جب لوٹ کر گھر پر آتے تھے تو ان کا رنگ کالا پڑ جاتا تھا. بسا اوقات بچے اپنے باپ کو پہچان نہیں پاتے تھے. اس
زمانے کی بات نبی فرما رہے، بہت سے ایسے مسافر جن کے بال گرد میں اٹ جاتے ہیں، جن کے چہروں پر گرد جم جاتی ہے اور وہ گرد پسینے کی وجہ سے سیاہ کر دیتی ہے، اور پھر وہ اس وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا ربی انت انت وانا انا، انت العباد بالمغفرہ وانا العباد بالذنب، یا پروردگار تو ہے، میں ہوں، تو گناہوں کو بخشنے کا عادی ہے، میں گناہوں کے کرنے کا عادی ہوں، اے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ کب پر دعا کرتا ہے؟ سفر کی حالت میں، جنگلوں میں، ریت کے ٹیلوں پر، ریگستانوں میں، دھوپ کی تپش میں، میرے نبی نے فرمایا اللہ اس کی دعا کو اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ أَنَّىٰ يُسْتَجَابُ، کہاں سے اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ حالانکہ اس کا گوشت بھی حرام کا، اس کے خون کے قطرے بھی حرام کے، اس کا لباس بھی حرام کا، اللہ کیسے اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ پتہ چلا دعاؤں کی قبولیت کا مدار، نماز کی قبولیت کا مدار، سجدوں کی قبولیت کا مدار، رکوع کی قبولیت کا مدار، تلاوت کی قبولیت کا مدار، فرائض کی قبولیت کا مدار، عبادات کی قبولیت کا مدار اللہ تعالیٰ نے اس پیٹ کی صفائی پر رکھا۔ اگر یہ صاف ہوگا تو ساری عبادتیں صاف ہوتی چلی جائیں گی، اگر یہ ناپاک ہوگا تو ساری عبادتیں بیکارہ اور ناکارہ ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام کھانے والا اگر رکوع کرتے کرتے کوڑا ہو جائے اور روزہ رکھتے رکھتے سوکھ کر سرائی بن جائے، فرمایا اس کی نماز کو، رکوع کو، عبادت کو، دعاؤں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مار دے گا، کوئی قبول نہیں کرے گا۔ میرے دوستو آؤ اس چیز کو سمجھو کہ ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، ہماری زندگی بربادی کی طرف ہے، ہمارے معاملات خراب ہوں گے تو ہم اپنوں ہی میں نہیں کائنات کے خطے پر ہم بدنام ہوں گے، اور یہ بدنامی ہمیں لے ڈوبے گی۔ یہ بدنامی تمہارا یا میرا اکیلا بدنام کا ذریعہ نہیں، یہ بدنامی امت مسلمہ کی بدنامگی کا ذریعہ ہے، کلمے کی بدنامگی کا ذریعہ ہے، اسلام کی بدنامگی کا ذریعہ ہے، قرآن کی بدنامگی کا ذریعہ ہے۔ آج دنیا کے اندر اسلام کے قانون کو، اسلامات کو، اسلام کے اخلاق کو، اسلام کی معاشرت کو، اسلام کی سچائی کو، اسلام کی امانت کو، اسلام کی دیانت کو یاد رکھنے کی بات ہے۔ معاملات اس دین کا ایک ایسا انگ ہے جس کے اوپر ساری عمارت ٹکی ہوئی، معاملات خراب ہوں گے تو ساری عبادتیں تباہ و برباد ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے سمجھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو صاف کریں۔ آؤ یاد رکھو جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، لوگوں کے اموال کو مارتے ہیں، میں اور تم کس کھیت کی مولی، یا اس زمانے کا عالم مولوی مفتی کس کھیت کی مولی ہے، اس کی کیا حیثیت؟ ساری امت کے سجدوں کو ایک طرف رکھو، اور جن آنکھوں نے نبی کا دیدار کیا ان کے سجدوں کو ایک طرف رکھو۔ صحابہ کی زندگی کا ایک سجدہ ساری امت کے سجدے مل کر ایک ادنا سے صحابی کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بتلاؤ وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جن آنکھوں سے نبی کا دیدار کیا؟ وہ زبان کہاں سے لاؤ گے جس زبان سے نبی سے سلام کیا؟ وہ کان کہاں سے لاؤ گے جن کانوں میں نبی کی آواز پڑی؟ وہ بتلاؤ وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جن ہاتھوں سے نے نبی کے جسم کو مس کیا، نبی سے مصافحہ کیا؟ وہ پیر کہاں سے لاؤ گے جن پیروں سے نبی کے قدم بہ قدم چل پڑے؟ بتلاؤ وہ زندگی کہاں سے لاؤ گے جس جوانی سے، جس زندگی سے نبی کے شانہ بشانہ اسلام کی شان کے لیے، اسلام کی آن کے لیے، اسلام کے
عظمت کے لیے، اسلام کی رفعت کے لیے، اسلام کی وکالت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا کر لڑائی لڑی۔ آؤ صحابی کے ایک ادنا سے سجدے کا مقابلہ ساری امت کے سجدے نہیں کر سکتے۔ آؤ یاد رکھو میرے نبی کے ایک خدمت کرنے والا غلام ہے، وہ غلام نبی کے ساتھ ہے، کبھی نبی کو پانی پلاتا ہے، کبھی نبی کو روٹی کھلاتا ہے، کبھی نبی کو دودھ پلاتا ہے، کبھی نبی کے دائیں ہوتا ہے، کبھی نبی کے بائیں ہوتا ہے، کبھی نبی کے پیچھے ہوتا ہے، کبھی نبی کا لباس بچھاتا ہے، کبھی نبی کا بستر بچھاتا ہے، کبھی نبی کی سواری کو چھکاتا ہے، کبھی نبی کی سواری کو کھڑا کرتا ہے، کبھی نبی کی سواری کو چلاتا ہے، اور وہ آتا ہے نبی کی خدمت کرتا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر لڑ رہا ہے، ہاتھوں میں تلوار ہے، کس کے لیے لڑتا ہے؟ اللہ کے لیے، نبی کے لیے، کلمے کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، زکات کے لیے، حج کے لیے، اخلاق کے لیے، امانت کے لیے، دیانت کے لیے، ساری دنیا میں اللہ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ لڑتے لڑتے دشمن کا وار ہوتا ہے اور نبی کے اس غلام کی گردن کٹ جاتی ہے، ہاتھ کٹ جاتے ہیں، کھوپڑی کٹ جاتی ہے، سینہ چاک ہو جاتا ہے، پیر کٹ جاتے ہیں، سواری ختم ہو جاتی ہے، وہ خاک و خون میں لطپت ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے۔ صحابہ کو پتا چلا نبی کا غلام شہید ہو گیا اور جنت میں جا چکا ہے۔ صحابہ آئے، 2 صحابی، 4 صحابی، 10 صحابی نبی کے سامنے بیٹھ گئے۔ یا رسول اللہ، آپ کا غلام شہید ہو گیا، اس کی گردن کٹ گئی، اس کے ہاتھ کٹ گئے، اس کا پیر کٹ گیا، اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ، آپ کا غلام جنت میں ہوگا۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو نعمت بدل دے گا، اللہ آپ کو دوسرا غلام دے گا۔ یا رسول اللہ، آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے، آپ کو تسلی دے رہے، آپ کی گردن جھک گئی۔ جبریل وحی لے کر آئے، تھوڑی دیر کے بعد نبی کے سر اٹھا اور صحابہ کو مخاطب کر کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم کہتے ہو کہ میرا غلام جنت میں ہے، تم کہتے ہو میرا غلام کا استقبال جنت کی حوریں کر رہی، تم کہتے ہو میرا غلام جنت کے اندر میوے کھا رہا، پھل فروٹ کھا رہا، اس کا استقبال ہو رہا، وہ جنت کے اندر ٹہل رہا، جنت کے نعمتوں کو، ناز کو، نخلوں کو جھیل رہا۔ لیکن یاد رکھو، جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے یہ بتلایا کہ آپ کے غلام کے اوپر، میرے اس غلام کے اوپر ایک دھاگا عذاب بن کر مصیبت میں مبتلا کیے ہوئے۔ صحابہ کی حالت غیر ہو گئی۔ یا رسول اللہ، ہمارا کیا ہوگا؟ آپ کا غلام جو آپ کی 24 گھنٹے خدمت کر رہا، اس کے اوپر ایک دھاگا عذاب بن گیا، ہماری کیا حیثیت؟ نبی نے فرمایا، ہاں سن لو، جبریل نے مجھے کہا کہ جب وہ لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے اس کا تسمہ ٹوٹ گیا، جب تسمہ ٹوٹ گیا، پٹی ٹوٹ گئی، پٹی ٹوٹنے کے بعد اس پٹی کو جوڑنے کے لیے اس کو رسی چاہیے تھی، دائیں تلاش کیا نہیں ملی، بائیں تلاش کیا نہیں ملی، آگے تلاش کیا نہیں ملی، دوسروں کی طرف دیکھا نہیں ملی، اور جنگ زوروں پر جنگ چل رہی تھی۔ اس نے میدان کارزار کے اندر پڑی ہوئی مال غنیمت کی ایک چادر کو اٹھایا، اور مسلمانوں کا مال تھا، اس مال کو مسلمانوں کی اجازت کے بغیر اٹھا لیا اور اٹھا کر اس میں سے دھاگا نکالا، دھاگے سے اپنی پٹی کو باندھا اور باندھ کر لڑنا شروع کر دیا۔ اسی بیچ میں وہ شہید ہو گیا، مر کر اس دنیا سے چلا گیا۔ وہی دھاگا جو اس نے مسلمانوں کی اجازت کے بغیر لیا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو عذاب بنا کر اس دھاگے کو اس کے لیے مصیبت بنا دیا۔ میرے دوستو، ہماری کیا ہے؟ ہمیں ایک پلاٹ کی بات کر رہے ہیں یا 10 پلاٹ کی بات کر رہے ہیں یا ایک مرتبہ یا 10 مرتبہ بیچ رہا ہے؟ آؤ، ایک دھاگے میں بھی اگر بے ایمانی ہو گئی یا سوئی میں بھی بے ایمانی ہو گئی تو یاد رکھو، اس کی جواب دہی آسان نہیں ہوگی، اور اس حق کو ادا کرنا آخرت کے اندر بڑا بھاری پڑ جائے گا۔ انسان یہ نہیں سمجھتا۔ آؤ یاد رکھو، معاملات کی اہمیت کہی گئی اسی لیے، کیوں؟ اگر مر گئے نماز نہیں پڑھی، مر گئے نماز نہیں پڑھی،
اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ نے کہا کہ مر گئے، اس کے مرنے کے بعد اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کر، شاید اللہ معاف کر دے، پکا نہیں، شاید اللہ معاف کر دے. اگر مر گئے اور زندگی میں حج نہیں کر سکے تو کہاں حج بدل کر لو. اللہ تعالیٰ نے اپنے معاملات کے اندر حق رکھا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو. نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھو، اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے چلے گئے تو اولاد کو وصیت کر دو کہ میری نمازوں کا فدیہ دے دینا. آؤ، اللہ نے اپنے حق کے اندر راستے نکالے، لیکن اگر حق مان لیا میرا یا اس کا یا اس کا یا اڑے کا یا پڑے کا یا بڑے کا یا چھوٹے کا، آؤ، دنیا کا کوئی مائی کلا کون معاف کرے گا؟ آخرت میں معافی کا تو کوئی خانہ نہیں. آخرت میں تو اچھے، اگر باپ نے بیٹے کا حق لے رکھا ہے تو بیٹا باپ کو معاف نہیں کرے گا. اگر بیٹے نے باپ کا حق لے رکھا ہے تو بیٹا باپ سے حق مانگے گا. شوہر نے بیوی کا حق لے رکھا ہے تو بیوی شوہر سے حق کو مانگے گی. آؤ، یاد رکھو، میں ایک بات کہنے کی جسارت کروں، ہمت کروں. آپ کے اندر سننے کی طاقت ہے، آپ سنیں گے. نمازی تو ہم بن گئے، روزے دار تو بن گئے، حافظ و قاری تو بن گئے، ہم سب کچھ بن گئے. آؤ یاد رکھو، ایمان والے ٹٹول کر دیکھو، آج دنیا کے اندر نماز پڑھنے والے سینکڑوں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں، روزہ رکھنے والے کروڑوں میں. لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جس کے اندر کوتاہی کرنے والے، کمی کرنے والے، آؤ مسجدوں کے منبر پر بیٹھنے والوں سے پوچھو، قرآن کے حافظوں سے پوچھو، نبی کے مکے کا طواف کرنے والوں سے پوچھو، عرفات کے چکر لگانے والوں سے پوچھو، چلے 4 مہینے لگانے والوں سے پوچھو، آؤ دین کے ٹھیکیداروں سے پوچھو، آؤ جنت کے ٹھیکیداروں سے پوچھو، آؤ پوچھو. میں جرأت کر رہا ہوں، کیوں اس بات کو کہنے کی جرأت کر رہا ہوں کہ آج گھر گھر کے اندر ڈاکو بیٹھے ہیں، ڈاکو بیٹھے ہیں، ڈاکو بیٹھے ہیں جو ڈاکہ ڈالتے ہیں اور مال پر ہاتھ کو صاف کرتے ہیں، لیکن ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں. یاد رکھو، معاملات کو میں نے کیوں چنا، کیوں بول رہا، کیوں بیان کر رہا، کیوں چیخ رہا؟ اس لیے کہ نبی کی امت کے 99% لوگ معاملات کے اندر خراب ہو گئے اور ہم نے معاملات میں کوتاہی کر رکھی ہے. ہم میں سے اگر کوئی دیندار ہے تو وہ کہیں نہیں پھنسے گا، تو یہاں آ کر پھنسے گا کہ گھر گھر کے اندر چور بیٹھے ہیں. میرے نبی کی شریعت کا مسئلہ بتلانے والے یہ مفتیان اعظام بیٹھے ہیں، یہ مفتی ایاز صاحب بیٹھے ہیں. آپ ان سے پوچھیں گے کہ میرے باپ کا انتقال 1 دن پہلے، 1 سال پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، 1 ہفتہ پہلے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب فرشتہ سور پھونکے گا سب سے پہلے اللہ یہ کام کرے گا کہ رشتے ناتوں کو توڑ دے گا. کون باپ کون بیٹا، کون ماں کون بیٹی، کون بھائی کون بہن. فرمایا نہیں، سب کو توڑ دو. اب کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا. اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ.
بھائی سوچے کہ میں نے جو باپ کے ترکے میں سے مال بہن کو نہیں دیا، میں قیامت کے دن معاف کروا لوں گا۔ آؤ کیسے معاف کرواؤ گے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، بہن بھائی کو دیکھ کر بھاگے گی، شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، بیٹی باپ ماں کو دیکھ کر بھاگے گی۔ رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، کہیں یہ میرا باپ، یہ میرا بھائی، یہ میرا شوہر مجھ سے نیکیوں کو مانگ نہ لے، میری نیکی ویسے کم ہے، مجھ سے نیکی مانگ لے گا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ مجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، انسان انسان کو دیکھ کر بھاگے گا۔ میرے دوستو یاد رکھو، ہم سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا ان کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دو، گناہوں کو اس کے اوپر لادا جائے گا اور گناہوں کا پہاڑ بن کر سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ میرے دوستو وہ گناہوں کا پہاڑ بن جائے گا، پہاڑ بننے کے بعد پھر اللہ کہے گا اب کیا ہوگا؟ میرے دوست اتمت آمد فتکن مستجاب دعوتی، اے ساتھ اپنے کھانے کو اپنے لقمے کو پاک کر لے، تو مستجاب الدعوات بن جائے گا، جب مانگے گا اللہ قبول کرے گا۔ میرے دوستو آؤ ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ کس زمین کے لیے، کس پلاٹ کے لیے، کس جائیداد کے لیے ہم اپنے ایمان کو خالص کر رہے ہیں؟ کس کے لیے مر رہا ہے کھپ رہا ہے؟ یہ دنیا تو بڑی بے وفا ہے۔ آج میری جیب میں 100 کا نوٹ ہے، کل کو یہ میری جو جیب سے کود کر بھاگ جائے گا۔ یہ 100 کا نوٹ کھس گیا، کبھی کسی چوڑے کے ہاتھ میں، کبھی کسی بنیے کے ہاتھ میں، کبھی کسی دوست کے ہاتھ میں، کبھی کسی دشمن کے ہاتھ میں، یہ تو ٹکا ہی نہیں، پھسلتا رہا پھسلتا رہا پھسلتا رہا۔ کیوں؟ اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ دیکھ تیری جیب میں تیرے دل کے سب سے زیادہ قریب جو دنیا ہے، یہ دنیا آج جن پراٹھوں پر تم بیٹھے ہو، خدا کی قسم 50 سال پہلے کوئی اور تھا، کوئی اور تھا۔ ہم کس پر مر رہے ہیں؟ ہم کس پر اپنی جوانی، اپنی نماز، اپنے روزے، اپنے سجدے، اپنی تلاوت، اپنا حج کس زمین پر تباہ و برباد کر رہے ہیں، مریا میٹ کر رہے ہیں؟ آؤ دیکھو، زندگی کے رخ کو پھیرو اور زندگی کے رخ کو پھیرو اور پھیر کر صحیح سمت میں چلو۔ اگر نہیں چلو گے تو ان نمازوں کی بے قیمتی ہو جائے گی اور ہم رگڑ رگڑ کر آنسو بہائے، تڑپے، چیخے چلائیں۔ ساری دنیا کے اندر خدا کی قسم اس ایک مہینہ جو مہینہ ہمارا گزرا ہے، جس مہینے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مارچ کا مہینہ ہے، اس مارچ کے مہینے میں ساری دنیا کی ڈیٹیل اٹھا کر دیکھو، خدا کی قسم کتوں کا خون اتنا نہیں بہا جتنا مسلمانوں کا بہہ گیا۔ شام کے اندر ایک ایک گاؤں کے اوپر بم گرائے گئے اور ایک ایک رات میں 350 بچوں کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے، ان کے جنازے اٹھ گئے۔ ہم کہاں جی رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ آج سارا ہندوستان تڑپ رہا ہے، اپنے وہ پرائے تڑپ رہے ہیں، زمانوں سے آگ اگلنے والے تڑپ رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر کے اندر ایک معصوم 8 سال سے کم کی عمر کی بچی، اس کو 8 دن تک ریپ کیا گیا، درس کیا گیا، نشہ کیا گیا، عزت لوٹی گئی، بلاکار کیا گیا اور مندر کے اندر کیا گیا، مندر کی دیواروں کے سائے میں کیا گیا اور اس کو اپنے ان پرایوں نے سب نے اس کی عزت کو لوٹا اور لوٹ کر دنیا کو یہ باور کرایا کہ اس ملک کے اندر انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور رہتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں دنیا میں ذلت و رسوائی اگر کسی قوم کا مقدر بنتی ہے تو اللہ کے احکامات کو کچلنے کی وجہ سے بنتی ہے، کچلنے کی وجہ سے۔ ہم اس چیز کو نہیں محسوس کرتے۔ آؤ اللہ سے جڑو، نبی کے قدموں کو دیکھو، قرآن کی آیت کو پڑھو، نبی کے سجدوں کو زندہ کرو، نبی کی پاکیزہ کمائی کے اوپر مرو،
نبی کے خون کے ایک قطروں پر چل کر یہ ثابت کرو کہ دنیا کچھ بھی کہے، آؤ ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا، ہماری خوشی، ہماری کمی، ہماری زندگی کا ایک سب کچھ یہ دنیا کے اندر ایمان کے لیے جینا ہے، ایمان کے لیے مرنا ہے، انسانیت کے لیے جینا ہے، انسانیت کے لیے مرنا ہے۔ آؤ اس چیز کی طرف آؤ۔ وہ 8 سال کی بچی کل قیامت کا دن ہوگا اور پوچھے گی، تمام کے تمام انسانیت کھڑی ہوگی اور پوچھے گی کہ اللہ میرا جرم کیا تھا کہ مجھے بیمار میں مجھے بے ہوش رکھا گیا، مجھے درس دیا گیا، میری بلاکاری کی گئی، میری عزت کو لوٹا گیا۔ یا اللہ ساری دنیا میں 166 کروڑ ایمان والے تھے، مجھے ایمان کی وجہ سے میری عزت کو لوٹا گیا۔ اس ملک کے اندر 25 کروڑ مسلمان تھے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے میرے جسموں سے کھلواڑ کیا گیا، مجھے مارا گیا۔ یا اللہ اس 25 کروڑ مسلمانوں سے پوچھ میرا جرم کیا تھا جس جرم کی وجہ سے مجھے یہ سزا جھیلنی پڑی۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ تم کس دنیا میں جی رہے ہو؟ تمہارے ہاتھوں کی نجاست، تمہارے ہاتھوں کی نجاست آج قوم کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کروا رہی، گردنوں کو مروا رہی، خون کے قطرے گر رہے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کو چھوڑا، نبی کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا، امانت کو چھوڑا، دیانت کو چھوڑا، سچائی کو چھوڑا۔ ہم نے محبت کی، قتل سے، جھوٹ سے، فریب سے، کینے سے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے۔ اللہ نے ساری دنیا کے لیے ہمیں حلال کر دیا۔ جو جی چاہتا ہے بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہانکتا ہے اور ہم آہ آہ کرتے رہ جاتے، کچھ بھی نہیں بنتا۔ میرے دوستو آؤ سچائی کے راستے پر ڈٹو، آؤ اللہ کو پہچانو، نبی کے قدموں میں اپنی زندگیوں کو نچھاور کرو۔ یہ جوانی کسی کام نہیں آئے گی۔ آؤ اس جوانی کے لیے ساری دنیا کے اندر انسانیت کو پھیلانے کے لیے اس جوانی کو پیش کرو اور اس جوانی کو لے کر اپنے اور پرائیوں کے بیچ میں جا کر یہ ثابت کرو کہ ہم انسانیت کے لیے اس ملک میں انسانیت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر نہیں کرو گے تو یہ آگ جموں کی دیواروں اور سرحدوں تک نہیں رہے گی، یہ دنیا کے کونے کونے تک جائے گی۔ آج 10 پاگل ہیں، کل کو یہی پاگل پورے ہندوستان کے 1 لاکھ کو پاگل کریں گے، اور وہ 1 لاکھ 1 کروڑ کو پاگل کریں گے، اور وہ 1 کروڑ 1 ارب کو پاگل کر دیں گے، اور وہ 1 ارب 125 کروڑ کو پاگل کر دیں گے۔ سب پاگل ہو جائیں گے، پھر یہ دیش انسانوں کا نہیں جانوروں کا ہوگا۔ اور صحیح سمت میں چلو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت